Ask Mufti Tariq Masood. کیا پیشاب کر کے بغیر استنجا کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر استنجے کی جگہ نہ ہو؟ اگر پیشاب کیا اور ٹیشو وغیرہ سے خشک کر لیا یا مٹی کے ڈھیلے سے یا ٹیشو سے، اور وہ پیشاب کا قطرہ دائیں بائیں زیادہ نہ پھیلاؤ، تو بغیر پانی سے دھوئے بھی وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز میں بار بار بھول ہو تو کیا کریں؟ نماز میں بار بار بھول ہو، کسی کو عادت پڑ گئی ہے نماز میں رکعتیں، جیسے بعض لوگ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو یاد ہی نہیں رہتا، یا مصروفیتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ بار بار یہ عمل ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پہلی بات تو ایک ظن غالب پر عمل کرے۔ غالب گمان کس طرف جاتا ہے؟ مثال کے طور پر 3 رکعتوں اور 4 رکعتوں میں بھول ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو جس طرف دماغ زیادہ جا رہا ہو وہ سمجھے، اور اگر دماغ جا ہی نہیں رہا کسی کی طرف تو پھر 3 اور 4 رکعتوں میں اگر فرق ہو رہا ہے تو بیٹھ جائے، یعنی چوتھی رکعت کے بعد، ہو سکتا ہے یہ تیسری ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے۔ اب ہو سکتا ہے جب کھڑے ہو گئے تو یہ چوتھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 5ویں ہو، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے کرے گا یہ۔ اگر مدی شلوار پر لگ جائے تو کیا پانی چھڑک دینا کافی ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نضح، نضح کا لفظی معنی پانی چھڑکنے کا ہی ہے، لیکن صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ علامہ طحاوی نے شرح معانی الاثار میں اس پہ بہت مفصل بحث کی ہے، بڑی جاندار۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں حدیث میں نضح کا معنی چھڑکنا نہیں ہے، بلکہ غسل خفیف سے کنایا ہے۔ یہ غسل خفیف کہتے ہیں معمولی سا دھو لینا، تو اگر مدی کپڑوں پہ لگ جائے تو معمولی سا دھو لینا، بہت زیادہ رگڑ کے دھونا ضروری نہیں ہے، اس کو معمولی سا دھو لینا بھی کافی ہے، لیکن چھڑکنا کافی نہیں ہے، کیونکہ چھڑکنے سے تو وہ گندگی اور زیادہ پھیل جائے گی۔ وہ ایسا ہوتا ہے حدیث میں نضح کا لفظ کہیں چھڑکنے کے معنی میں اور کہیں غسل خفیف کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ غسل خفیف تھوڑا سا دھو لینا۔